السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسن چغتائی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ایک لیٹسٹ اپڈیٹس مجھے ملی تھی تو میں نے چاہا کہ میں آپ دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کر دوں۔ اچھا ناظرین، ایک راولپنڈی میں ایک پلازا ہے جو کہ زیر تعمیر ہے، برج نور غالباً اس کا نام ہے۔ تو برج نور جو ایک پلازا ہے اس کی بیسمنٹ میں کچھ کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے تو وہاں پہ کچھ کنسٹرکشن کا میٹیریل بھی رکھا ہوا ہوگا۔ تو اطلاعات ملتے ہی وہاں پہ چھاپا مارا گیا۔ دیوار کو جب کھٹکھٹایا گیا تو پتہ چلا کہ ایک گونج ہے اس کے اندر، ایک سرٹن ٹائپ آف گونج تھی کہ عام دیواروں میں اس جیسی گونج نہیں ہوتی، مطلب جس سے یہ معلوم ہوا کہ وہاں پہ کچھ موجود ہے اس کے اندر۔ تو جب اس کی توڑ پھوڑ کی گئی تو پتہ چلا کہ وہاں تو پورے کے پورے بنکرز بنائے گئے ہیں، اور وہ پورے سالڈ قسم کے سیف بنا کے ان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پیسہ تھا وہ ڈمپ کیا ہوا تھا۔ اچھا، اب یہ پیسہ کس کا ہے ناظرین؟ سوال یہ ہے کہ یہ پیسہ کس کا ہے؟ اب جو سورسز سے بات سمجھ آئی یا ہمیں ملی، جو ہمارے سورسز سے ہمیں جو سمجھ آتی ہے کہ وہ ایک شیخ افتخار صاحب ہیں۔ یہ بیسیکلی ان کا پیسہ ہے، جو کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ شیخ افتخار صاحب ایک روزنامہ اساس کے مالک ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ایک سوسائٹی ہے، ہاؤسنگ سوسائٹی الحرم سٹی، اس کے بھی مالک ہیں۔ اس کے علاوہ ایشیا ہاؤسنگ سوسائٹی کے بھی مالک ہیں۔ ناظرین، برآمد ہوئے ہوئے جو پیسے ہیں، پیسوں میں زیادہ تر جو کرنسی ہے وہ پاکستانی روپے ہیں، اس کے علاوہ ڈالر بھی ہیں اور پاؤنڈز بھی ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں اور غیر ملکی کافی ساری کرنسی بھی وہاں سے ملی ہے۔ اچھا، تمام پیسے مختلف کرنسیز میں رکھے گئے، اور اب یہ جو آپریشن تھا وہ لگ بھگ 8 گھنٹے تک چلتا رہا۔ ناظرین، ابتدائی طور پر تھوڑی مزاحمت بھی ہوئی، یعنی تکرار کی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ پیسہ جو تھا اس کو لیگلی رکھا گیا، یہ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس بات پہ تکرار کر رہے تھے کہ بھئی یہ پیسہ لیگلی رکھا گیا، اور آپ کو کس چیز کا، مطلب آپ کو کیا حق ہے اس چیز کا کہ آپ ایک ہمارے لیگل پیسے پہ کسی طرح کا بھی آ کے قبضہ کریں۔ ٹھیک ہے ناظرین۔ اچھا ناظرین، ابتدائی طور پہ بتایا گیا تھا کہ صرف ایک جگہ سے تقریباً 40 کروڑ روپے برآمد ہوئے ہیں، صرف ایک حصے میں سے، اور نوٹ گننے کے لیے پھر مشینیں بھی بعد ازاں منگوا لی گئی تھی، لیکن ایک محتاط اندازے کے مطابق یہ جو پیسہ وہاں ڈمپ کیا گیا تھا وہ اربوں روپیہ تھا۔ جی ہاں ناظرین، وہ اربوں روپیہ تھا۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو ہمارے قانون بنانے والے ادارے ہیں وہ ان کو ہمیں ڈیٹیلز ٹائملی بتانی چاہیے تھی، تاکہ کہ مطلب وہ روپے کتنے روپے وہاں سے برآمد ہوئے، اور کتنے غیر ملکی کرنسی تھی، یا کتنی پاکستانی کرنسی ہے، اور کس کے یہ پیسے ہیں، اس کا نام سامنے آ جاتا۔ لیکن اس پر ایک پراسرار ناظرین، ایک پراسرار خاموشی چھائی ہوئی ہے، کیونکہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سورسز اب ایک مختلف قسم کی بات کر رہے ہیں، مطلب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 40 کروڑ کے لگ بھگ ملے، اور وہ وہیں واپس رکھ دیے گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو لیگل ڈاکومنٹس تھے وہ انہوں نے دکھا دیے کہ یہ پیسہ لیگل ہے، اور کچھ سورسز یہ بھی بتا رہے ہیں کہ قانون بنانے والے اداروں نے وہ پیسہ لے لیا، اور اس پر ابھی مطلب بات چیت جاری ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ کیوں نہیں دے رہے؟ دیکھیں ناظرین، یہ ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ آفیشلی اس چیز کو کیوں نہیں بتایا جا رہا ہے، اتنا خفیہ کیوں رکھا جا رہا ہے اس قسم کی۔ دیکھیں، اب جب آفیشل سٹیٹمنٹ نہیں آئے گی تو اس قسم کی چہم گوئیاں تو آبویسلی پھر ہوں گی نا۔ اچھا، اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں، اس میں سے کچھ جھوٹ بھی یقیناً ہو سکتی ہے اور کچھ سچ بھی ہو سکتی ہے۔ مختلف لوگوں کی مختلف آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناظرین سورسز ہوتے ہیں، مختلف سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسہ وہیں پر چھوڑ دیا گیا ہے، اور کچھ کے مطابق پیسہ ضبط کر لیا گیا ہے۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ 40 کروڑ ہیں، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ اربوں میں ہیں۔ تو یہ چہم گوئیاں آبویسلی ہوں گی۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ جب تک ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ یا آفیشیل ورژن نہیں دیا جائے گا گورنمنٹ کی جانب سے۔ اچھا، سوال تو اب اصل میں یہ اٹھتا ہے کہ ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ آخر کیوں نہیں دی جا رہی؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ کیوں اس چیز کو اتنا چھپایا جا رہا ہے؟ اس میں چھپانے کی کیا بات ہے؟ اگر پیسہ پکڑا گیا ہے، چاہے وہ اللیگل تھا یا وہ لیگل تھا، جیسا بھی تھا، تو اس پہ ایٹ لیسٹ آپ ایک سٹیٹمنٹ تو دیں نا، آپ بتائیں تو صحیح آفیشیلی طور پہ۔
अच्छा, फिर इस पर आपकी खामोशी और फिर इतना पुरस्रार तरीके से ये सब हुआ कि वहाँ पर आप यकीन करें नाज़रीन, वहाँ पर मीडिया तक का उन्होंने दाखिला जो है तो वो बंद कर दिया। वो तो एक स्पाई कैमरे से किसी ने चंद तस्वीर बनाई, हमें भी इधर-उधर से कहीं से कुछ वीडियोज़ आ गई हमारे पास तो हमें भी मिल गई, वरना तो हमें पता ही ना चलता, क्योंकि ऑफ़िशियली तो कुछ उन्होंने इस तरह की कोई स्टेटमेंट की नहीं है, दी नहीं है, ठीक है? तो ये प्लाज़ा तो इब्तदाई तौर पर नाज़रीन सील कर दिया गया था। इसके अंदर किसी को जाने तक की इजाज़त नहीं दी गई। इवन कि अगर आप मीडिया की बात करें, तो मीडिया को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। उसके बाद मुख़्तलिफ़ तरह की चीज़ें भी आप कह सकते हैं कि वहाँ से आती रहीं। अच्छा, अब इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि एक सवाल ये पैदा होता है कि वो अरबों रुपया आखिर गया कहाँ? मतलब देखिए ना, जब बुनियादी सवाल ये है कि वो जो कानून बनाने वाले जो हमारे इदाराजात हैं, क्या वो उन्होंने फ़ैसला वो जो पैसा था वो क्या वो ज़ब्त कर लिया उन्होंने? उन्होंने अपने उसमें इख्तियार में ले लिया या नहीं? क्योंकि जब वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे तो कानून बनाने वाले इदारों ने कुछ और फ़ोर्सेस को भी अपने साथ मुआवनत के लिए बुलाया और फिर उन फ़ोर्सेस की मदद से पैसा साथ ले गए, या फिर नाज़रीन वहीं पर छोड़ के इसकी कोई हतमी मैं आपको इसकी वो नहीं दे सकता। अच्छा, और दूसरा ये कि जो अल हरम और एशिया सोसाइटी, इसके हज़ारों लोग मुतासरीन हैं। आप नाज़रीन यानी आप कह सकते हैं कि जिन्होंने पेमेंट्स कर दी हैं और जवाब में उनको ज़मीन नहीं मिली, तो बहुत सारे लोग उनके मुतासरीन हैं। तो बात बेसिकली ये है कि लोगों के जो पैसे हैं, जो इस तरह से कहीं भी गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं। लोग अपने पैसे इस तरह सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, अपना पेट काट कर और खून पसीने की कमाई लगाकर और माहाना बेसिकली ये मतलब थोड़े-थोड़े जो पैसे हैं वो जमा कर के लोग इन्वेस्ट करते हैं, और मतलब वो समझते हैं कि हमने 4 पैसे बचा लिए, 4 पैसा इकट्ठा कर लिया और फिर चंद साल के बाद हम किसी एक प्लॉट के मालिक बन जाएँगे और घर बना सकेंगे। और फिर होता ये है कि वो पैसे जाके कहीं पे किसी भी बंकर में डंप हो जाते हैं, और इसी तरह फिर तहखानों में और उनका माल जमा हो जाता है और गरीब बेचारा ऐसे ही लुट जाता है। अच्छा नाज़रीन, ये कुछ चीज़ें जो मैंने आपके गोश गुज़ार की, यकीनन ये एक आप कह सकते हैं कि डिफाइंड थी सारी चीज़ें, क्योंकि हमें हमें ये जो चीज़ें सारी मिली, ये एक बावसूख आप कह सकते हैं कि बावसूख ज़राए से नहीं मिली हैं। क्योंकि जब तक ऑफ़िशियली कोई भी स्टेटमेंट नहीं आएगी, तो तब तक हम आपको एग्ज़ैक्ट वो चीज़ नहीं बयान कर सकते। तो नाज़रीन, इसके अलावा जिस जूँ ही मुझे इसकी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी, तो मैं ज़रूर आपके साथ इसको डिस्कस करता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।